الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا محمد عين العنایت کنز الہدایت امام الحضرت امین المملکت طراز الہلل ناصر الملل سلطان الطریقت برہان الحقیقت زین القیامت شمس الشریعت شفیع الامم یوم القیامت سراج العالمین اللہ واسعہ وجبیر خادمہ والبراق مرکبہ والمراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ مقام قوسین او ادنی مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ والموجود معقودہ والمعقود ربہ شمس الضحی بدر الدجى نور الہدی امام المتقین اسف الاسفیاء محمد المصطفى قبلة العارفین وقابة الطائفین سید المرسلین وخاتم النبیین والشفیع المذنبین انیس الغالبین راحة العاشقین مراد المشتقین مصباح المقربین شمس العارفین قبلة المخلصین سراج الصالحین محب الفقراء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین وإمام القبلتين وسيدتنا في الدارين محبوب رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وخدامه وأحبائه وعشيرته وإتراته وبارك وسلم عليه وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. درود حاضری حضور نبی رحمت شفیع امت کی بارگاہ میں پیش کی ہے. دعا اللہ سے کہ اللہ ہمیں کثرت سے زور و درود پڑھنے کی توفیق مل کے پڑھیے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین حاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ. رب فرماتا ہے کہ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے گھروں کو چھوڑ دیں, اللہ کی راہ میں اللہ کی خاطر اپنے گھروں کو چھوڑ دیں تو رب ان کو دنیا میں حسین اور بہترین جگہ عطا فرماتا ہے. جس نے اللہ کی خاطر اپنا گھر چھوڑا. اب یہاں یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنے لڑائی جھگڑے کی وجہ سے گھر چھوڑ دے, کوئی قبیلے کی اختلافات کی وجہ سے چھوڑ دے, کوئی علاقے کے اختلافات کی وجہ سے چھوڑ دے. یہاں بات ہو رہی جس نے اللہ کی خاطر چھوڑا ہے, جس نے اللہ کی خاطر چھوڑا ہے. یہاں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے جو حکمران کرتے ہیں اور جو ختم نبوت کے ساتھ کرتے ہیں اور پھر حضور کے گستاخوں کو وہ جناب رہا کرتے ہیں اور ان کو اہمیت دیتے ہیں, اس وقت گھر میں نہیں بیٹھنا, گھر سے باہر نکلنا. وہ جو گھر سے آپ باہر نکلیں گے نا حضور کی ناموس کے لیے, وہ جناب وہ کوئی رائے کا نہیں ہوگا بلکہ اللہ رسول کی خاطر آپ نے اپنا گھر چھوڑا ہے. ٹھیک ہے نا. رب فرماتا ہے کہ ہر شخص اپنی آخرت کی تیاری کرے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ اپنے علاقے میں جب چل رہے تھے, آپ کے پاس کوئی مکان نہیں تھا, کوئی گھر نہیں تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دم موسلادھار بارش شروع ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھاگ کر ایک گھر کی طرف گئے. آپ سمجھا گھر میں کوئی بھی نہیں ہوگا. جب گھر میں گئے تو اندر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی. آپ باہر تشریف لے آئے. ایک غار دیکھی, اس غار کے اندر آپ تشریف لے گئے. اندر شیر بیٹھا ہوا تھا. آپ باہر آ گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, تیز بارش جس میں انسان کھڑا بھی نہ ہو سکے. عرض کی مولا ایک عورت کو بھی مکان ملا ہے, ایک شیر کو بھی تو نے غار عطا کی ہے. مولا تیرے عیسیٰ کا کوئی مکان نہیں, تیرے عیسیٰ کا کوئی گھر نہیں, حالانکہ میں تیرا نبی ہوں. تو رب نے فرمایا عیسیٰ ہم جنت میں تجھے بہترین مکان عطا کریں گے جس مکان کے مقابلے میں کوئی مکان نہیں ہے, اور تیری شادی میں رب ذوالجلال خود حوروں سے کروں گا.
حور سے تیری شادی ہوگی، وہاں پہ تمام نبی علیہ السلام بھی ہوں گے۔ تو یہ رب فرماتا ہے کہ آخرت کی تیاری کرنی ہے یا جو رکھنی ہے۔ دنیا میں تو چلنا ہی ہے، دنیا کے کام تو کرنے ہی ہے ساتھ ساتھ، لیکن آخرت کو بھی یاد رکھنا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں کے مکان وہ مکان ہیں جن میں سے مشک کی خوشبو آتی ہے، جن کے جناب جو غاریں ہیں، جن کے جو اینٹیں ہیں وہ مشک سے، اور جناب ان کے جو پتھر ہیں وہ مشک سے بنے ہوئے، جس کی نہریں دودھ اور شہد کی ہیں۔ یہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، تو ختم ہو جائے گی ایک دن، سب نے دنیا سے چلے جانا ہے، سب اپنے کاموں میں لگے۔ اللہ سے کہتے ہیں آقا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے اور پل کی خبر نہیں۔ اللہ سے فرماتے ہیں تو نے اتنا سامان کیا، جناب یہ کرو، مکان بناؤ، بنگلے بناؤ، ٹھیک ہے بنانے چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو اس میں اتنا ملبس ہوا اس نے آخرت کو بھلا دیا۔ اس کے لیے کہا آقا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے اور پل کی خبر نہیں، پل کی خبر نہیں۔ تجھے کیا پتا نادان کہ تو نے جو سانس کھینچا ہے وہ تجھے چھوڑنے کا موقع ملے کہ نہ ملے۔ اب دیکھتے نہیں کہ اکثر ہم ایک بندے کو مل کے آتے ہیں، اگلے دن پتہ چلتا ہے اس کا انتقال ہو گیا، دنیا سے چلا گیا۔ وہ جناب ہمیں یہ پیغام دے کر گیا ہے کہ میں جا رہا ہوں اور تو نے بھی آنا ہے، میرے بعد تو نے بھی آنا ہے۔ بزرگ لکھتے ہیں کہ اللہ کے کچھ فرشتے جو جناب شام کے وقت گشت کرتے ہیں، علاقوں میں پھرتے ہیں، اور وہ یہ آواز لگاتے ہیں۔ فرشتے کیا آواز لگاتے ہیں؟ کہتے ہیں دنیا والوں سن لو، اے دنیا والوں سن لو، ہر مکان اس لیے بنا ہے کہ اس کو گرنا ہے۔ کہتے ہیں ہر مکان بنا اس لیے کہ اس کو ایک دن گر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ اور آپ مکان کی خاطر بھائیوں میں جھگڑے، جناب بہنوں میں جھگڑے، اور اتنے معاملات مکانوں کی خاطر ہم نے خود دیکھے ہیں۔ تو فرشتہ تو یہ کہہ رہا ہے دنیا والوں سن لو، ہر مکان اس لیے بنا ہے کہ اس نے گرنا ہے، اور ہر بچہ اس لیے پیدا ہوا ہے کہ اس نے مرنا ہے۔ اصل بات یہ ہے، یہ حقیقت ہے، یعنی کہ ہم ہیں مسافر۔ مسافر کبھی بھی اپنی منزل کو اوجل نہیں کرتا آنکھوں سے۔ آپ نے دیکھا آپ کسی منزل پہ جا رہے ہو اور آپ کو وقت پہ پہنچنا ہے، تو راستے میں آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آئے جو آپ کو متاثر کرے، آپ اس کو چھوڑ دیں گے کیوں نہیں یار منزل پہ ٹائم پہ پہنچنا ہے، منزل پہ وقت پہ پہنچنا ہے۔ تو یہاں بھی آپ مسافر ہیں، اصل منزل جو ہے وہ عالم برزخ ہے، حشر ہے، آخرت ہے۔ اور اگر ہم دنیا کی چیزوں سے متاثر ہو کے منزل کو بھلا دیں، منزل کو چھوڑ دیں، پھر یہ تو جناب کفار دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا کفار کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ یعنی مومن کی جو نکیل ہے نا اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے، وہ جناب اپنی مرضی سے نہیں چل سکتا۔ کہتے ہیں جناب شریعت تو بڑی آسان ہے، شریعت تو بڑی سادہ سی ہے، مولویوں نے مشکل کی ہوئی ہے۔ جناب مولوی تو ایک قاصد ہے جو آپ کو پیغام پہنچاتا ہے، اصل جو شریعت ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہ قاصد ہے جو پہنچاتا ہے، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے پاس سے کوئی بات نہیں بتاتی۔ تو وہ ایک قاصد ہے جو پیغام پہنچاتا ہے، مومن کا کام ہے اس کو تسلیم کرنا، کیونکہ مومن کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے۔ اونٹ کی نکیل دیکھی ہے مالک کے ہاتھ میں، وہ مالک جس کو جدھر چلاتا ہے اونٹ وہاں چلتا ہے، تو مومن کی نکیل مصطفیٰ کے ہاتھ میں۔ اللہ اکبر، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ اللہ تو فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پر کر دیا کہ خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یہ جناب بات ہو رہی تھی گھروں کو چھوڑنے کی، تو وہ کون سی ایسی ہستی ہے جس نے اپنے گھر کو وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ تو کون سی ایسی ہستی ہے جنہوں نے اپنا گھر اللہ کی خاطر چھوڑا؟
پوری کائنات دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ترین جو شہر ہے وہ شہر مدینہ ہے، مدینہ پاک ہے۔ حضور علیہ السلام نے مکہ شریف کو، کیونکہ کفار آپ پہ ظلم کرتے تھے، حضور نے مکہ شریف کو چھوڑا، مدینے کی طرف ہجرت کی۔ مختصر واقعہ یہ ہے کہ وہاں مشرکین مکہ جو تھے حضور کو معاذ اللہ استغفر اللہ قتل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے حضور کے گھر کا محاصرہ کیا اور منصوبہ بندی کی کہ جب حضور باہر تشریف لائیں گے تو ہم انہیں معاذ اللہ قتل کر دیں گے۔ اب حضور تو جانتے تھے سب کچھ۔ حضور نے اندر حضرت مولا کائنات شیر خدا تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے مولا کائنات کو فرمایا علی تم نے میرے بستر پہ سونا ہے اور صبح امانتیں ادا کر کے پھر مدینے آنا ہے۔ حضور علیہ السلام جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلے، کفار کھڑے تھے تلواریں اور نیزیں لے، انہوں نے تو حملہ کرنا تھا نا۔ جب حضور باہر نکلے تو حضور نے آیت پڑھ کے جب پھونکی، وہ جو حضور پہ حملہ کرنا چاہتے تھے انہوں نے اپنی تلواروں اور نیزوں کو زمینوں میں گھار دیا اور اندھے والے کو کچھ نظر نہ آیا اور حضرت محمد مصطفیٰ وہاں سے تشریف لے گئے۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں میں اپنی زندگی میں جتنی راتیں سویا اتنا مزہ مجھے کبھی نہیں آیا جو بستر مصطفیٰ پہ آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضور وہاں سے تشریف لے گئے، ہجرت کی، آگے حضرت صدیق اکبر، سارا لمبا واقعہ ہے۔ حضور نے وہاں پہ یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا کہ میں نے تیری خاطر اپنا محبوب ترین شہر چھوڑ دیا، تیری خاطر اے اللہ تیری خاطر اپنا محبوب ترین شہر چھوڑ دیا مولا، اب تو مجھے اپنا محبوب ترین شہر عطا کر جو تجھے محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے آپ کو مدینہ شریف عطا کیا، آپ کا مسکن بنایا، اور حدیث شریف میں بھی ہے حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح مولا تو نے مکے کو فضیلت دی اس طرح مدینے کو بھی فضیلت عطا کر۔ پھر آگے حضور نے فرمایا کہ اللہم جب بھی الینا المدینہ تھا، جب بھی الینا المدینہ تھا، یا اللہ کہ تو مدینے کو فضیلت عطا کر، کتنی عطا کر؟ مکے سے بھی زیادہ عطا کر، مکے سے بھی زیادہ فضیلت عطا کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنی شان ہے مدینے کی۔ آپ لوگ کہتے ہیں جناب کہ مدینے جانے سے کیا ہوگا؟ کچھ لوگ جب حج عمرہ کرنے جاتے ہیں، عمرہ کر کے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب ہم تو عمرہ کر رہے جی مدینہ شریف گئے تھے، ادھر جانا تو ضروری نہیں ہے، وہ کوئی فرض واجب تھوڑی ہے مدینہ شریف جانا۔ تو اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مدینہ پاک جانا ضروری ہے، اشد ضروری ہے۔ تمہارے گناہوں کی بخشش تب تک نہیں ہوگی جب تک مدینے نہیں جاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضور میں عمرہ کر کے آیا ہوں۔ آپ نے کہا مدینہ شریف گئے تھے؟ مدینہ شریف گئے تھے؟ اس نے کہا مدینہ جی میں گیا۔ آپ نے اپنا چہرہ نفرت سے پھیر دیا۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا حضور میں عمرہ کر کے آیا ہوں۔ آپ نے کہا بتاؤ مدینہ گئے تھے؟ اس نے کہا حضور مدینہ ہی کے لیے تو گیا تھا۔ اعلیٰ حضرت محقق شیخ الحدیث عالم جن کی کتاب کئی جلدوں پہ ہو، 1000 کتابوں کے مصنف ہوں، اتنے بڑے شیخ الحدیث، آپ نے اس شخص کے قدموں کو چوم کے ماتھے کے ساتھ دبایا۔ یار تیرے یہ پاؤں مدینے میں پڑے ہیں، تیرے یہ پاؤں مدینے میں پڑے ہیں۔ اتنی بڑی شان مدینے پاک کی، یہ شان ہے مدینہ شریف کی۔ لوگ کہتے ہیں مدینہ، آج لوگ وہاں پہ لال رومال والے بیٹھ کے کہتے ہیں یہ شرک ہو رہا ہے، یہ بدعت ہو رہا ہے، یہ کفر ہو رہا ہے۔ یہ جناب حضور علیہ السلام کے آپ غربت خضرا کا ادب کر رہے ہیں، یہ تو شرک ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ حدیث شریف میں حضور نے فرمایا کہ مدینہ وہ جگہ ہے جہاں پہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو ایک مرتبہ آتے ہیں قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی اور وہ بآدم حاضری پیش کرتے ہیں۔ میں نے کہا تم کہتے ہو کہ مدینہ جانا شرک ہے، بتاؤ کیا وہاں زیادہ فرشتے شرک کر رہے ہیں؟ فرشتے وہاں جا کے شرک کر رہے ہیں؟ نا جناب، فرشتے تو اپنے درجوں کو بلند کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام مالک علیہ رحمہ آپ مدینہ پاک کا بڑا
آپ جب مدینہ شریف میں تھے اکثر زندگی امام مالک کی اکثر زندگی جو ہے وہ مدینہ پاک میں گزری. آپ قضائے حاجت کے لیے مدینہ شریف سے باہر جاتے، یعنی جب قضائے حاجت ہوتی، حالانکہ قضائے حاجت مدینہ میں ہو سکتی ہے، اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن یہ آپ کا عشق تھا اور آپ کی محبت تھی کہ آپ مدینہ چھوڑ کے مدینے سے باہر جا کے قضائے حاجت کر کے پھر مدینے میں آتے. بس اس چیز کے لیے مدینے سے باہر جاتے، ورنہ مدینے سے باہر نہ نہیں کرتے تاکہ موت مجھے مدینے میں آئے. اور آپ جب گلیوں میں چلتے، حضرت امام مالک گلیوں میں چلتے تو آپ گلی کے درمیان میں نہ چلتے بلکہ ہٹ کے چلتے، نکڑ کے ساتھ کونے میں لگ کے. آپ سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ امام مالک فرماتے ہیں میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں گلی کے درمیان میں چلوں کہ ایسا نہ ہو میرا پاؤں وہاں پڑ جائے جہاں پہ قدم مصطفیٰ لگا ہے. یہ محبت امام مالک علیہ رحمہ کی، یہ ادب. اور آج دیکھیں امتی کو کیا ہو گیا، جب وہ مدینہ شریف جاتا ہے موبائل نکال کے جناب سیلفی ملاتا ہے، پیچھے مدینہ پاک ہے اس کا پیچھا کر کے وہ سیلفی ملا رہا ہے، وہ جناب ویڈیو کال کر رہا ہے کہ دیکھو میں کہاں آیا ہوں. کہاں آیا ہے تو؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ تو وہ جگہ ہے جہاں تجھے سر کے بل چل کے جانا تھا، جہاں تجھے سر کے بل چل کے جانا تھا، اور یہاں جناب پیچھے واضح یہ جناب کہہ رہا ہے کہ میں یہاں آیا ہوں. تو یہ بے ادبی ہے. لیکن ایسے شخص بھی ہیں، ایسے میرے جاننے والے بھی ہیں جو مدینہ پاک گئے تو اپنا فون ہی چھوڑ کے گھر گئے، اس لیے کہ وہاں میں سیلفی نہ بناؤں اور بے ادبی نہ ہو جائے. تو یہ ادب کی بارگاہ ہے، یہاں پہ ادب سے چلنا ہے، یہاں تو سانس بھی سوچ سمجھ کے لینا ہے، ٹھیک ہے نا. مدینہ پاک میں تو امام مالک اس طرح آپ مدینہ پاک میں رہا کرتے، اور آپ کی یہ خواہش تھی مولا کہ تو مجھے مدینہ پاک میں موت عطا کر. حدیث میں ہے نا حضور نے فرمایا کہ جو جس سے ہو سکے استطاعت رکھے، اتنی طاقت رکھے کہ وہ مدینے میں مرے تو اس کو چاہیے کہ وہ مدینے میں مرے تاکہ میں اس کی شفاعت کروں. حضور فرمایا جو مدینے میں مرے گا محمد مصطفیٰ کی شفاعت کرے گا. دیکھیں امام مالک کی خواہش تھی کہ میں مدینے میں مجھے موت آئے، پھر آپ کا وصال مدینے میں ہوا اور جنت البقیع میں آپ مدفن ہوئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ساری زندگی روتے رہے کہ مولا مجھے شہادت کی موت مدینے میں عطا کر، شہادت کی موت مدینے میں عطا کر. اور آپ کی یہ دعا پوری ہوئی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو موت، آپ کا وصال مدینے میں ہوا، شہادت ہوئی، اور حضور کے پہلو میں آپ آرام فرما رہے ہیں. حضور کے پہلو کتنی بڑی سعادت ہے. آج لوگ جناب حضرت صدیق اکبر کے بارے میں، حضرت سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں دشنام ترازی کرتے ہیں، گالن گلوچ کرتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں. تمہیں شرم کرنی چاہیے، یہ صحابی رسول ہے، یہ صحابی رسول ہے. یار مدینہ پاک کی تو خاک کو بھی خاک نہیں کہا جاتا. کیا کہتے ہیں مدینہ پاک کی خاک کو؟ خاک شفا. اللہ اکبر. مدینہ پاک کی خاک کو بھی خاک نہیں کہا جاتا، خاک شفا کہا جاتا ہے. تو بتاؤ یار جو حضور کے پہلو میں سو رہا ہو، جو حضور کے ساتھ کلام کر رہا ہو، اس کا کیا مقام ہوگا؟ ان کے بارے میں تم یہ کلام کرتے ہو. یہاں پہ چراغ گولڈا نے کہا نا، نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر، نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ تو پہلو میں سجائے ہوئے ہیں. لوگ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں. کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں؟ وہ کیسے ڈوب سکتا ہے جس کو خود محمد مصطفیٰ نے ترایا ہو؟ اللہ اکبر. امام اعظم جب مدینہ شریف میں گئے نا تو آپ نے جا کے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، السلام علیکہ یا امام المرسلین. یہ آپ نے عرض کی. وہ کہتے ہیں حضور سنتے نہیں. میں نے کہا امام اعظم ہو تو سنتے ہیں، سنتے تو ایسے سب کی ہے، لیکن امام اعظم عرض کریں تو پھر جواب کیا آتا ہے؟ عرض کی السلام علیکہ یا امام المرسلین. آواز آئی خطبۃ الخضراء سے، وعلیکم السلام یا امام المسلمین. پتہ یہ چلا یہ کوئی عام امام نہیں ہے، یہ وہ امام ہے جس کو خود حضور نے مقرر کیا ہے، جس کو خود حضور نے
بنایا ہے، تو آج اس امام کے بارے میں کوئی کیسے بات کر سکتا ہے؟ یا امام المرسلین، باز آئی وعلیکم السلام یا امام المسلمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت علی شیخ خدا فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کے وصال کے 3 دن بعد ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یعنی مدینہ شریف حاضر ہوا وصال کے بعد۔ کہتے ہیں وہ عراقی تھا، جب حاضر ہوا اس نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، اس نے کہا حضور ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ہم نے گناہ کیے، ہم نے خطائیں کی، اللہ کو بھلا دیا، حضور اب میں آپ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہوں اور رجوع کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، حضور میری توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول کروا دیں۔ یہ حضرت علی فرماتے ہیں اس نے عرض کی، اتنے میں کیا ہوا کہ گنبد خضرا سے آواز آئی۔ آواز کیا آئی کہ ہم نے اس عراقی کو بخش دیا، اس کی بخشش کروا دی۔ اللہ اکبر۔ اس طرح وہ سنتے ہیں۔ اور کعبے کو میں لکھا ہے ایک شخص جو بھوکا تھا، جب وہ مدینے میں حاضر ہوا اس نے اپنا پیٹ گنبد خضرا کے ساتھ لگایا، عرض کی حضور کہ میری اس بھوک کا کچھ دیجیے۔ ایک دم اس پہ نیند کا غلبہ طاری ہوا، کیا دیکھتا ہے سامنے سے حضور تشریف لا رہے ہیں، ایک طرف ملائکہ کائنات ہے، ایک طرف صدیق اکبر ہے۔ حضور نے اس کو روٹی عطا کی، خواب کے اندر روٹی عطا کی۔ جیسے وہ خواب سے بیدار ہوا اس نے کہا وہ روٹی میرے ہاتھ میں تھی۔ اللہ اکبر۔ سرکار کا در ہے در شہاد نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ اور جن لوگوں کو یہ شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ۔ دے سکتے ہیں وہ کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر، ہوش پہ آ اور بھی کچھ مانگ۔ ہر چند کے مولا نے بھرا ہے تیرا کشکول، کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑا اور بھی کچھ مانگ۔ حضور فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکے کے لیے دعا کی اور میں محمد مصطفیٰ نے مدینے کے لیے دعا کی۔ تو کہتے ہیں شاعر کہتے ہیں کیا پوچھتے ہو ہم سے کہ مدینے میں کیا ملا، کیا پوچھتے ہو ہم سے کہ مدینے میں کیا ملا، اللہ کے کرم سے در مصطفیٰ ملا، جس کو شعور عشق حبیب خدا ملا، دونوں جہاں کے راز سے وہ آشنا ملا۔ اور راہ طلب سے دور نہیں منزل مراد، جو بے قرار ہو کے چلا ان سے جا ملا۔ اور یوں گم ہوئے تصور خیر الورا میں ہم، دل کا نہ ملا کھوج نہ اپنا پتا ملا۔ اے رحمت رسول دو عالم تیرے تو خیر، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تو مدعا ملا۔ ہم پر اور کیا ہو ادائے رسول پاک، عزت ملی اور خدائی میں ہم کو خدا ملا۔ شاہ عرب کے در پہ رسائی ہوئی نصیب، غیروں میں پس رہا تھا اپنوں سے آ ملا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے مدینہ پاک کی حاضر نصیب فرمائے۔ وما علینا۔